آؤ ذرا ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی. فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جے دے سامنے میرا ذکر ہوئے تے حضور فرماندے نو میری ذات تے درود نہ پڑھے. اس واسطے کنجوسی چو نکل کے سخاوت والے پاسے آیا کرو. جس ویلے بھی میرے آقا کریم دا ذکر ہوئے درود و سلام ضرور پڑھیا کرو. اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جنہی میں آیت طیبہ پڑھی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ادا آسان اور مفہوم جڑا ترجمہ تواڈے ذہن دے مطابق ہے وہ میں تواڈے نال کرنا چاہنا. توجہ ہے جی آپ سب حضرات دی؟ انہیں انتظام کر دے رہا سے تسی توجہ میرے کر تقریر شروع ہو گئی ہے. یہ آیت طیبہ قرآن مجید دی آیت ہے اور 10 محرم والے دن امام علی مقام نے جس ویلے خطبہ ارشاد فرمایا نا یزیدیاں دے نال پہلا، اس خطبے دے اندر امام علی مقام نے اس آیت نو پڑھیا سی جڑی میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی. اور اس دا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے انہاں دے سامنے اس آیت نو جدو تلاوت کیتا تے آپ نے فرمایا، آپ نے خطبہ جدو شروع کیتا آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو اسمعوا قولی، فرمایا سارے چپ کر جاؤ تے میری گل سنو. حتی انصح لکم، اتھو تک کہ میرا خطبہ مکمل ہو جاوے اور میری نصیحت تو انو مکمل ہو جاوے. یہ 10 محرم دا خطبہ ہے جڑا امام حسین پہ پڑھ دیں. توجہ ہے، میں کسی مولوی دا خطبہ نہیں پڑھ رہا، جڑے الفاظ میں یاد ہیں میں تو انو سنانا. آپ نے فرمایا میری گل سنو اور میں تو انو گل کرنا چاہنا، اور اتنی دیر تک میری گل نو کوئی نہ ٹوکے جتنی دیر تک میری بات مکمل نہ ہو جاوے. آپ نے فرمایا لا یعجلونی، فرمایا تسا جلدی نہ کرے میرے اوتے کہ میری گل نو ٹوکو تے وچے جواب دیون دی کوشش کرو. فرمایا خاموش ہو کے میری گل سنو، جلد باز نہ بنو، اور میں تواڈے سامنے گل کرنا چاہنا. اور آپ نے جڑی گل کی تھی فرمایا ان قبلتم، اگر تسا اس گل میری نو قبول کر لیا تسعدون، تو فرمایا تسی سارے خوش نصیب بن جاؤ گے. اے میں تانوں گارنٹی دینا، اے میرے امام پاک فرما رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا اگر تسا میری گل قبول نہ کی تھی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تے فرمایا پھر نیکاں دا سنبھالن والا اللہ ہوندا ہے. یہ واللہ یا ولی تولا، یہ اتھو یہ فرمایا نیکاں دا سنبھالن والا اللہ ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے انہوں نے فرمایا ہے کہ تسی یہ مت سمجھو کہ تسی میرے اوتے حملہ کرو گے تو میں نو سنبھالن والا کوئی نہیں. فرمایا ساڈے سنبھالن والا اللہ ہے، ساڈا رکھا اللہ ہے، جنوں آپ آنے رب رکھا ہے. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دا عقیدہ اور عقیدہ توحید اور پھر آپ دا جذبہ دیکھو آپ نے کس خوبصورتی دے نال کلام شروع فرمایا. اور اس تو بعد جڑی بات آپ نے اگلی ارشاد فرمائی، عرض کر دے میں جی گل ٹوری ہے تو چلو یہ خطبہ تھوڑا مکمل ہو جاوے، جتنا مستحضر ہے میں عرض کر دینا. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہاں دے ال جدوں کلام مزید شروع فرمایا اپنی اونٹنی تے بیٹھے، اور اس تو بعد آپ نے امامہ شریف نبی پاک علیہ السلام علیہ آپ نے اپنے سر اقدس تے رکھیا اور خاص لباس پہنیا، اور اس تو بعد قرآن مجید ہاتھے پھڑیا، اور آپ نے انہاں نو فرمایا، آپ نے فرمایا تنظرون من انا، فرمایا اوے ویکھو کیا ویدے نہیں پہ تسی غور دے نال ویکھو میں کون ہاں. آواز کمزور آ رہی ہے آپ حضرات. آپ نے فرمایا ویکھو میں کون ہاں، مینوں پہچانو. اور اس تو بعد امام پاک نے جڑی اگلی بات ارشاد فرمائی، امام پاک فرمان لگے، آپ نے فرمایا لستم تعلمون، کیا تسی اس گل نو کوئی نہیں جان دے کہ نبی پاک میرے بارے اور میرے بھائی دے بارے کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ اے دوئی جنت دے سردار نے. کیا نبی پاک نے اے نہیں فرمایا تو انہوں کوئی نہیں پتا، میں نو پہچانو. اور فرمایا دوسری بات جدو نبی پاک نے میرے فضائل بیان فرمائے نے کہ میں جنت دا سردار ہاں، اور نال ایتھوں بھی اگلی فضیلت میری یہ ہے کہ میرے باپ دا نام علی ہے، میری ماں دا نام فاطمہ ہے. آپ نے فرمایا تسی پہچانو، کیا تو انہوں کوئی نہیں سمجھ آؤں دی پئی کہ میں کون ہاں؟ آپ حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں میں نو پہچانو میں کون ہاں. اور نال ہی فرمایا میں تواڈے نبی دا بھی بیٹا ہاں تے نبی دی بیٹی دا بھی بیٹا. اور نبی پاک بھی محبت دے نال ایو فرمایا کردے سن. امام علی پاک نے جس ویلے خطبہ ارشاد فرمایا اس تو بعد جڑی آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، اے ذرا اے سارا مسئلہ جزاک اللہ، اے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ توجہ فرماؤ تا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ امام پاک نے فرمایا میں آیا نہیں تو سمجھنو سدیا ہے. سمجھ آ رہی؟ امام پاک فیا فرما رہے ہیں میں آیا نہیں تو سمجھنو سدیا ہے، اور خط لکھ لکھ کے سدیا ہے. آپ نے فرمایا کہ عہد شکنی تسا کی تھی، وعدہ تسی توڑیا ہے، اپنی گل تو تسی پھر گئے ہو تے ہن میرے سامنے کھڑے ہو گئے، میں آپ تے نہیں آیا، میں نے تو تسی سدیا ہے. اور جڑی اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا پھر بے وفائی تے آ گئے ہو، کہ فرمایا ہن میرے قتل واسطے تیار
کرو یاد رکھ لو فرمایا کہ اے دے اندر تواڈی نہ خیر ہے نہ بھلائی ہے اور اگلی جڑی گل آپ نے کی آپ نے فرمایا جی میں ایتھے تانوں نہیں چنگا لگدا پیا تے مدینے چوں سدیا تسی تے مینوں واپس جان دے ہو کیسی گل یہ گل اس جوڑدا پیا بھی امام پاک دا یہ خطبہ جڑا ہے نا کاش کہ اس میری گل کو پانی لاوے سنیا نو بلاونا بھی کوئی سوکھی گل تے نہیں نا انہاں ہر ویلے تقوی دا بخار چڑھیا رہندا تے چپ کر کے بیٹھ چپ والے تقوی دا ویسے تقوی بہت اچھی شے ہے پر لوگ جھوٹ سے بول دیں تو سچ تے بول کے نہیں راضی یہ پتہ نہیں کدوں تانوں یہ سمجھ آنی ہے لیکن اس بات نو سمجھیا ذرا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے اقدام اے ثابت کردا ہے کہ امام حسین نے کبھی بھی بد امنی نو پسند نہیں فرمایا ہمیشہ امن نو پسند فرمایا اور اگر یہ گل نو میں تھوڑا جا جویں آدھے نے بیک گراؤنڈ تے لے کے جاواں تانوں مزید سمجھ آوے تو یہ وے امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ جدو یزید تخت نشین ہویا تو اس نے آکھیا میری بیعت کیتی جائے امام پاک نے فرمایا جدو تک تو اپنا کردار نہیں صحیح کرے گا نا اسی اس لیے تائیں تیری ہاتھ دے کے تیری بیعت نہیں کرنی توجہ ہے نا اور امام پاک نے او جدو ویکھے او دے گماشتے تے لونڈے مدینے چ آ گئے نے تے آ کے روڑا پانا چاہندے لڑائی نہ ہو جائے تے آپ نے امن دی خاطر مدینہ چھڑ دیتا ہے امام حسین دی جڑی فکر ہے او دا پہلا نقطہ ہے امن آج کیا وجہ ہے کہ محرم دا مہینہ آندا تے امام حسین دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے وچ آ کے لوگ بد امنیاں کر دے نے بھائی امام حسین دی سیرت دا مطالعہ کر مطالعہ تیرا امام حسین دے کوئی نہیں تو ہٹ کے صحابہ دے خلاف ہو جانا ہے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ ہاتھ چاہ کے بولے ذرا میری گل توجہ دے نال سنو اللہ دے بندے مطالعہ کر تیاری کر یہ ہی مطلب ہے کہ تیاری تیری کوئی نہیں ہے کہ ہٹ کے صحابہ دے خلاف کوئی اہل بیت دے خلاف اسی لعنت بھیجنے ایسے عناصر دے ہوتے جڑے صحابہ اور اہل بیت دے خلاف بول دے نے چونکہ اسی سنی ہے اسی نبی دے صحابہ دے بھی نوکر ہیں نبی دی اہل بیت دے بھی نوکر ہیں کیا اس بات دے نال اتفاق کر دیا تسی سارے حضرات ساستانے تھے تو بھائی جان اصل بات ہے خدا دا خوف کرو یار ایک کیڑی تعلیمات نے کہ کوئی صحابہ دا مخالف ہے کوئی اہل بیت دا مخالف ہے کیوں بھائی امام پاک دی یہ تعلیمات نہیں میرے نبی دی یہ تعلیمات نہیں اس واسطے خبردار کوئی بندہ نہ صحابہ دے خلاف گل کرے نہ اہل بیت دے خلاف گل کرے اور جدو ایسی کوئی گل ہوندی بعد تلخیاں پیدا ہوندی علاقے دے علماء پریشان مشائخ پریشان علاقے دی فوج پریشان پولیس پریشان اور ادارے والے پریشان اور کیا انہاں نو پریشان کر دیو حسینیت دا کم پریشان کرنا نہیں ہے حسینیت دا مشن اور پیغام اور فکر لوکاں نو امن دے وچ لے کے جانا امام پاک نے مدینہ چھڑیا ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا مدینہ چھڑے امن دی خاطر ورنہ میری گل دا نا ایک مول پویا جے سمجھ آوے تھا امام حسین نے اگر لڑائی کرنی ہوندی نا تے مدینہ تو زیادہ مضبوط علاقہ آپ دے واسطے کوئی نہیں سی مضبوط سٹیٹ ہو سی آپ اوتھے اعلان کر دیندے پر زمانہ ویکھیا حسین کردا کی ہے لیکن میرے امام حسین نے لڑائی نو پسند نہیں کیتا آپ نے دے امن دا پیغام عطا فرمایا اچھا اوتھوں جدو آپ مدینہ شریف دے وچوں ہجرت فرما کے آپ مکہ پاک گئے نے آپ تقریباً 8 ذوالحج تک اوتھے جلوہ فرما رہے کہ آپ نے اوتھے بھی کسی قسم دی لڑائی کوئی پلان نہیں کی تھی حالانکہ 3-4 مہینے دا ٹائم مل جاوے اور بندہ حسین ورگا ہوئے آواز کمزور آ رہی ہے منہ کھول لو خیر ہے جے کوئی جو گے تو میں چل رہی تھا بننا ٹوٹا پیر میں نہیں ہاں سٹیج والے بھی بولو نا سارے طرح پہ مہربانی فرماؤ کوئی نہیں انیر شنیر ہو گیا نہیں دھوڑ پمدی تواڈے اوتے بولو 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 سارے طرح پیار دے نال ہاں ہاں بننا ٹوٹا پیر میں نہیں تانوں میں چل رہی ساں لیکن اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز امام حسین اوتھے چاہندے تے پلاننگ کر کے سارا مسئلہ حل کر سکدے سن لیکن امام حسین نے اوتھے بھی کوئی گروہ تیار نہیں کیتا اعلان نہیں کیتا اور یہ تو ایک اور مسئلہ بھی الگ ہے کہ امام حسین اقتدار نہ چاہندے حالانکہ امام حسین ورگا بندہ اقتدار سنبھال لیندا تے اج دنیا دا نقشہ کوئی اور ہو گیا صدقے صدقے اجے بھی آ سامنے والے کوئی نہیں بولے 5-5 کلو دے سارے ایک تصویر آ رہے ہو نکی نکی زبان ہلاؤ امام حسین دا کربلا چے بھی فکر ہے شیر بعد ہلایا جے رہ بھی جاوے تے خیر ہے پر زبان نے دے تے چڑھ کے بھی بولدی رہ جانی چاہیے یہ بھی حسین دی فکر ہے نا اجے ہن تئی منہ بند کیتی بیٹھے بولو ذرا سارے زبان دے نال پیار خدا دا خوف کرو یار سنیو تانوں آدھا گھنٹہ تانوں ہلانا پوندا ہے وی کدن تساں بھولے سو تکڑے ہو جڑی میں گل سناندا پیا تو حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ چاہندے تے اوتھے چل کے بھی تیاری ہو سکدی سی لیکن آپ نے اوتھے بھی گرو تیار نہیں فرمایا گرامی قدر حضرات امام پاک مدینہ چھڑیا امن واسطے مکہ چھڑیا امن واسطے اور یہ پتہ کیوں چھڑیا ہے اوتھے نا یزید نے بھی اپنی پلاننگ چینج کی تھی نا انہیں آکھیا کہ ایتھے امام پاک آگے نے حج نہ چھڑنا کوئی نہیں
تے رش دے وچ ہی میں کوئی ایسا تماشا کروا دیاں گا کہ امام حسین شہید ہو جان گے تو پتہ ہی کسے نہیں لگے گا. رش وچ بندہ مار جاوے تو قاتل نہیں لبدا. پر کیا ہے گل نو اسی یہ بڑے بڑے شہراں گل کرنے ہیں پر تسی علاقہ بھاویں کچے دا گل بڑی پکی سمجھ دیو تسی اس گل نو سمجھیا تے مڑ بولی نہیں تواڈی سٹیج تے زبان اللہ آنی چاہیے. یزید نے اور دے گماشتیاں جدوں اے پلاننگ بدلی نا کہ رش وچ مار دینا ہے اور اصول اے بندہ رش وچ مار گیا قاتل نہیں لبدا. اج تک حضرت عثمان غنی دا قاتل اس واسطے نہیں لبیا کہ رش وچ فوت ہو گئے شہید ہو گئے قاتل نہیں لبیا. دور دی چھڑ تیز اور جدید اور کیمرے دا دور ہے. اب بے نظیر راولپنڈی مر گئی کہ او دے شوہر دی حکومت 5 سال پہلو رہی 5 سال ہونی او داند کٹ کے تہاڈا صدر بنیا کھلوتا ہے کہ اج تک اپنی سماج دے قاتل نہیں لب سکیا. رش وچ بندہ مار کے ٹر گیا تے سانو قاتل نہیں لبیا. رش وچ بندہ مار کے قاتل نہیں لبدا. میرے جملے دا مول پاویں جے سمجھ آوے تا. امام حسین نے فرمایا میں رش شہید ہو گیا میرا قاتل لک جائے گا. فرمایا میں اپنے قاتل نو ایندا ننگا کر کے ماراں گا قیامت تک لک نہیں سکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت. اور ایتے سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدینہ چھڑے ہیں تاکہ مدینہ تو لوکاں دا اعتبار نہ اٹھ جاوے کہ شاید جزاک اللہ جی اللہ برکت عطا فرمائے اعتبار نہ اٹھ جائے کہ اتنے لوگ آکھن بھی لڑائیاں جھگڑے ہوندے. آپ نے مدینے دا من برقرار رکھیا اسلام دی عزت اور شوکت نو برقرار رکھیا اور اس تو بعد آپ مکے گئے آپ نے حج دا تقدس برقرار رکھیا ہے. اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے میرے نال ساتھ دیو حسینیو. امام حسین نے امن واسطے مدینہ بھی چھڑ دیتا مکہ بھی چھڑ دیتا اور پھر آپ کربلا دے وچ تشریف لے گئے تے اوتھے بھی آ جڑا خطبہ پڑھے نے اس دے وچ امام حسین نے فرمایا جس نے پہلا تیر عمر بن سعد نے سٹیا اور آدھا گواہ ہو جاؤ تیر میں سٹیا. امام حسین مسکرا کے آکھنے لگے یا اللہ تم ہی گواہ ہیں اور میں اس بات کے تیرا شکر ادا کرنا بد امنی دی ابتدا حسین نے نہیں کی تھی. حسینیت 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 حسینیت. سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. میرے امام حسین دی فکر دا پہلا نقطہ یہ ہے کہ بد امنی نہیں کرنی. امام حسین نے بد امنی نہیں ہونے دی تھی کہ پھر امام پاک دا ذکر ہوگے تو بندہ بد امنیاں کرے. امام پاک دا مہینہ آوے تو ملک بد امنیاں ہون تو میں آکھاں گا نا ایو جانو لگام پا کے ٹنگ دیو انشاءاللہ امن ہی امن ہو جائے گا. اور اگلا جملہ سنیا میں تھوڑے ہاتھ بھی چیک کرنے نے اللہ دے فضل دے نال کے پھڑن تے آ جان تے ایک سنی نہیں پھڑیا جائے گا کیونکہ سنی کبھی گستاخی کردا ہی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. سنی کبھی بد امنی کردا ہی نہیں ہے نہ سانو ضرورت ہے. اور اسی جو پیغام دینے ہیں امام حسین انہاں دا نقطہ پہلا آپ دی فکر اے ہے کہ امن نو برقرار رکھیا جائے.